آج کل سوشل میڈیا پر حریم شاہ اور ان کی سہیلی سندل خٹک نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ حکومت کو نقصان پہنچانے میں اس کی اپنی غلطیوں کے بعد سب سے بڑا ہاتھ انہی دو سہیلیوں کا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید، جو وزیر اعظم عمران خان کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، کی ایک ویڈیو لیک کی، جس میں شیخ صاحب حریم شاہ کو کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں نے تم سے لڑائی اس لیے کی ہے کہ تم سب لوگوں کے ساتھ ویڈیوز لگاتی ہو۔ حریم شاہ کا دعویٰ ہے کہ شیخ رشید نے انہیں کتے گفٹ کیے اور پیسے دیے کہ اپنے لیے بلیک ڈریس خریدو۔ 92 نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ شیخ رشید صاحب نے خود انہیں بتایا کہ انہوں نے حریم شاہ کی سہیلی سے نکاح مطع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے وہ مبشر لقمان سے متعلق بھی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہے۔ ایک ویڈیو میں ان دونوں کو صحافی مبشر لقمان کے جہاز میں بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد مبشر لقمان نے ان پر الزام لگایا تھا کہ ان کے جہاز سے کچھ چیزیں چوری ہوئی ہیں اور وہ ان دونوں خواتین نے ہی کی ہیں۔ جواباً سندل خٹک اور حریم شاہ نے ویڈیو پیغام میں مبشر لقمان سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ اس ویڈیو کو اتنا بڑا مسئلہ نہ بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حریم شاہ ہیں کون؟ سوشل میڈیا سٹار حریم شاہ چند دنوں میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہیں، تاہم انہیں یہ شہرت عام ویڈیوز کے بجائے سیاست دانوں اور معروف شخصیات کے ساتھ ویڈیوز بنانے سے حاصل ہوئی۔ ان اہم شخصیات میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں۔ حریم شاہ نہ کوئی شوبز اداکارہ ہیں اور نہ ہی کوئی اہم سیاسی یا سماجی شخصیت، پھر بھی ان کے ہزاروں فالوورز اور فین موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی اہم حکومتی شخصیات سے دوستیاں ہیں جو تنازعات کے باوجود حریم شاہ کی حمایت کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان کے پاس لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے بہترین علاقوں میں گھر بھی ہیں۔ عمران خان سے لے کر جہانگیر ترین تک اور شیخ رشید اور فیاض چوہان سے لے کر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تک حریم شاہ کی سبھی کے ساتھ تصاویر موجود ہیں۔ ان کی رسائی مبشر لقمان کے جہاز تک بھی ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ تک بھی۔ یہ پارلیمنٹ لاجز میں بھی آتی جاتی دیکھی جاتی ہیں اور بڑے بڑے وزیروں مشیروں سے ڈائریکٹ ٹیلی فونک گفتگو بھی کرتی ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتی پائی گئی ہیں کہ اگر چاہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بڑے بڑے لوگوں کو بدنام کر سکتی ہیں جن کو ابھی تک کیا نہیں ہے۔ ان کے بقول شیخ رشید تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ ان کے تعلقات اور پہنچ اتنی اوپر تک کیسے ہیں، اس پر تو وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دونوں خواتین بہت کم عرصے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو ناراض کر چکی ہے۔ ماضی میں بھی کچھ بہت طاقتور لوگوں کو ناراض کر لینے والی ایک سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ تھیں، جن کا انجام ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ دنیا کی کسی بھی خاتون کے ساتھ ایسا کچھ ہو، مگر اپنے ملک کے حالات اور اپنے طاقتور لوگوں کی سوچ کا انداز ہم جانتے ہی ہیں۔ دوسری جانب یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ان کی مثال بھی اس شخص کی سی ہے جو روزانہ کیلے کے چھلکے پر سے پھسلتا تھا۔ ایک دن گھر سے نکلا تو دیکھا کہ سامنے کیلے کا چھلکا پڑا تھا اور پریشان ہو کر بولا کہ آج پھر ڈگنا پڑے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ حریم شاہ کے ساتھ کی گئی کوئی بھی بات بآسانی منظر عام پر آ جاتی ہے، یہ لوگ ان سے ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہیں اور بعد ازاں یہ ٹیلی فونک گفتگو بھی منظر عام پر آ جاتی ہے۔ یہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ حریم شاہ دفتر خارجہ تک بھی پہنچ رکھتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے فون پر گفتگو کرتی ہیں اور اس بات چیت کو ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ وزراء ان سے محض غیر نصابی سرگرمیوں سے متعلق ہی گفتگو کرتے ہوں گے؟ کیا ملکی راز ایسے کمزور نفس افراد کے ہاتھوں میں محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اور یہاں قصوروار کسی بھی طرح سے حریم شاہ یا سندل خٹک نہیں ہے۔ ان کے لیے شاید یہ ایک ایڈونچر ہو، ممکن ہے وہ اسے سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ سمجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن ان کو یہ موقع ہمارے انہی عہدیداروں نے فراہم کیا ہے۔ اور یوں بھی یہ دونوں عام خواتین ہیں اور انہوں نے ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے لینے کا کوئی حلف نہیں اٹھا رکھا، مگر یہ وزیر صاحبان تو آرٹیکل 62-63 کے تحت انتہائی اچھے کردار رکھنے اور اسلامی شعار کے پابند رہنے کے پابند ہیں۔ کیا ان کے یہ رویے ایک عوامی نمائندے کے شایان نشان ہیں؟ وہ لوگ جو ان وزراء کی حمایت میں حریم شاہ اور سندل خٹک پر الزامات لگا رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ یہاں بحث ان کے کردار پر نہیں بلکہ ان لوگوں کے کردار پر ہونی چاہیے جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور ان کو ان کی ذمہ داری کا ذرا بھی احساس نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کابینہ کے عہدیداران کی ان عجیب و غریب ایکٹیویٹیز کا نوٹس لینا ہوگا اور اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر ایسے لوگ نہ بیٹھے ہوں جن کے کسی بھی صورت میں کمپرومائزڈ ہونے کا اندیشہ ہو۔